اگر میں اب سے کہوں کہ ایک ایسا امیر آدمی بھی گزرا ہے جس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے اونٹ درکار ہوتے تھے، اور پھر ایک دن وہ سونا، وہ محل اور وہ دولت مند سب کے سب زمین میں زندہ دفن ہو گئے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ ہے قارون، قرآن میں بیان کی گئی سب سے خوفناک کہانیوں میں سے ایک۔ قارون ابتدا میں ایک غریب شخص تھا۔ روایات کے مطابق وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا۔ ایمان لانے کے بعد علم، عبادت اور تقوی میں ممتاز ہو گیا، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے خوبصورت تورات کی تلاوت وہی کرتا تھا۔ مگر پھر اس کے دل میں ایک خواہش نے جنم لیا، دولت مند بننے کا خواب، بے پناہ دولت مند۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی، آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے دولت عطا کرے تاکہ میں اپنی دولت کے ذریعے اپنے دین کی خدمت کر سکوں۔ اور اللہ نے آزمائش کے طور پر اسے ایسا علم عطا کیا جس سے وہ عام دھات کو سونا بنا لیتا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں شیطان داخل ہوا۔ آہستہ آہستہ قارون کی عبادات کم ہوتی گئیں، اور دنیا کی محبت اور دولت کی طلب بڑھتی گئی، اور پھر قارون نے کہنا شروع کر دیا، یہ سب مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، نہ زکوٰۃ، نہ شکر، نہ عاجزی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ قرآن میں آتا ہے قارون سرکشوں میں شامل ہو گیا۔ ایک دن وہ پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ لوگ حسرت سے کہنے لگے، کاش ہمیں بھی قارون جیسی دولت مل جاتی۔ مگر پھر اللہ کے حکم سے اچانک زمین لرز ہٹی، اور زمین نے قارون، اس کے محل اور اس کے خزانوں کو نگل لیا۔ نہ کوئی بچانے والا، نہ کوئی پناہ دینے والا تھا، بس ایک عبرت کا نشان تھا۔ اگلے دن وہی لوگ کہہ رہے تھے، اگر اللہ ہمیں نہ بچاتا تو ہم بھی زمین میں دھنس گئے ہوتے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے دولت نعمت بھی ہے اور حساب کا سبب بھی۔ اصل کامیابی دولت میں نہیں بلکہ عاجزی اور شکر میں ہے۔ حبیبی سلام، ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور فالو کر لو۔